جھوٹ ہے۔ عورت کے وہ دن جن میں وہ پاک نہیں ہوتی، ان دنوں میں نماز بھی نہیں پڑھے گی، یعنی نمازیں بھی، اور ان دنوں میں روزے بھی نہیں رکھے گی۔ اور آسانی کیا چاہیے؟ فرمایا پھر دو ہی چیزیں رہ گئی ہیں، خامد کی فرما برداری اور اپنی شرمگاہ جسم کی حفاظت۔ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، اور جو سچ سچ کے بازاروں میں نکلتی ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہوں، سیلون اور بیوٹی پارلر کے نام پہ بے حیائی کا ایسا طوفان جو باہر نکلتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ زناکار عورت ہے جس کی جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے، جس کی خوشبو کسی غیر مرد کو آ گئی۔ فرمایا مردوں کی خوشبو ہے جس کی بو ہوتی ہے، عورتوں کا رنگ ہوتا ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ اپنے خامد کی فرما برداری کرے اور اپنے جسم کی حفاظت کرے۔ اللہ کریم کی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے، کون سا مشکل ہے؟ جو آپ کے مجازی خدا ہے، جو آپ کے سر کا تاج ہے، جس کے وجہ سے آپ ماں بنتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ امت مسلمہ میں سے پاک باز بنتی ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی اطاعت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ عورت کے لیے تو بہت زیادہ، بہت آسانی ہے۔ خامد کی عزت کرے صدقہ، خامد کے جوتے صاف کرے صدقہ، خامد کے کپڑے استری کرے وہ بھی صدقہ، خامد کو جو لقمہ کھلائے وہ بھی صدقہ، کھانا اسے کھلائے وہ بھی صدقہ، اسے لباس صحیح کر کے دے وہ بھی صدقہ، اس کا بستر درست کرے وہ بھی صدقہ، اس کی طرف سرور کی نظر سے دیکھے وہ بھی صدقہ۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت افضل ہے، کس عورت کی فضیلت ہے؟ فرمایا وہ عورت جب خامد اسے دیکھے خامد کو خوش کر دے، لوگوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرنا، باہر آنے والا اس سے بھی، حتیٰ کہ سبزی فروش سے اچھی اچھی باتیں کرنا، بھائیوں سے باتیں کرنا، بہنوں سے باتیں کرنا، والدین سے ہنس ہنس کے سہیلیوں سے باتیں کرنا، اور جب خامد کی باری آتی ہے تو خامد کو دیکھ کے گڑنا اور سر کو باندھ لینا، خامد کو دیکھ کے مصیبت سمجھنا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ عورت فضیلت والی ہے، افضل ہے جس کا خامد جب اسے دیکھے تو وہ اپنے خامد کو خوش کرے، جب خامد اسے کسی چیز کا حکم دے وہ کرے۔ اور اس سے زیادہ فضیلت کی بات کیا ہے؟ خامد گھر میں نہ ہو اور اس کی غیر موجودگی میں مالکہ اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کو بنا دیا۔ فرمایا اگر وہ کسی کو کچھ چیز دے دے تو اس کے خامد کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ فرمایا اپنے خامد کی تابعداری کرے، اپنے خامد کے والدین کی عزت کرے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے ذمہ نہیں ہے کہ اس کے اپنے خامد کے والدین کی خدمت کرنا، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آدمی کے لیے ایک ماں اور باپ ہی تو ہوتے ہیں، اگر اس کی تو خدمت کرتی ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، ان کے بقول کہ یہ کون سی شریعت میں لکھا ہے؟ جو جس شریعت میں یہ لکھا ہے کہ خدمت نہیں کرنی، اسی شریعت میں لکھا ہے کہ خامد کو خوش کرنا ہے۔ جب اس کے والدین کی خدمت کرے گی وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے اپنے ماں باپ کو سمجھتی ہے ایسے ہی ان کو سمجھنا ہے، جیسے اپنے گھر کو سمجھتی ہے ویسے اس گھر کو اس نے سجانا ہے۔ بڑی خواہش ہوتی ہے علیحدہ گھر میں رہیں، وہ بڑے گھر خوش نصیب ہوتے ہیں جہاں بزرگ وہ ہوتے ہیں، جہاں بزرگوں کا وجود ہوتا ہے، جہاں بزرگ ہوتے ہیں صاحبان کی طرح ہوتے ہیں، اور علیحدہ رہنے کی عادت، ہم علیحدہ رہیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو،
کب اٹھے، کب سوئے، کب گئے، کب آئے، کوئی پوچھنے والا نہ. مجھے، میرے بچوں کو، میرے خامد کو پوچھنے والا نہ. اور خامد بھی سمجھتا ہے، اب بیٹا سمجھتا ہے میری شادی ہوگی ہے، نہ باپ پوچھے، نہ ماں پوچھے، نہ کوئی اور پوچھے. یہ تو بڑی بد نصیبی. وہ شاگرد جس کو اس کا استاد نہ پوچھے، وہ اولاد جس کو اس کے ماں باپ نہ پوچھیں، وہ بہو جس کو اس کی ساس اور سسر نہ پوچھیں، وہ بیٹا جس کو اس کا والد نہ پوچھے، وہ تو بڑا ہی بدبخت ہے. اس کو تو بڑا بد نصیب ہے. یہ تو خوشی کی بات ہے، میرا باپ مجھے چڑھتا ہے. میرا شوہر جو ہے کہ اگر بیوی اس کا شوہر اسے جھڑ کے، اس کے لیے بڑی خوشبختی کی بات ہے. اگر اس کے ساس اور سسر وہ اس کو پوچھے بیٹی کہاں سے آئی، صرف پوچھنا ہی ہے، کوئی مار تو نہیں رہا، تو یہ تو اس کے لیے بڑی خوشبختی کی بات ہے. پوچھنے والا ہو وہ تو بڑی ہی خوشبختی کی بات ہے، پوچھنے والا نہ ہو تو بدبختی ہوتی ہے. پھر اللہ ہی ہے جو پوچھے، اللہ ہی ہے جو بعد میں رہ جاتا ہے. ام سلیم حضرت انس سے روایت ہے، ان کے خامد ابو طلحہ، عورت اپنے خامد کو سکون فراہم کرے، گھر میں داخل ہو تو اس کی تابع داری کرے. پہلے لسٹ بنائی ہوتی ہے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے. اس کی انکم تو دیکھیں، اس کی آمدنی تو دیکھیں. وہ گھر کے اخراجات کی جائز ضرورت ہے، کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا لباس ہے. یہ نہیں ہے کہ اس پہ وہ بوجھ ڈالو جو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے. ہم پہ ٹور پہ لے کے جاؤ جی، ہمیں یہ لے کے دو، فلاں لے کے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں 9 بیویاں آپ کے ارد گرد بیٹھ گئی، خرچہ دو، خرچہ دو. اللہ کریم نے 22واں پارہ اور 21ویں پارہ، 22ویں پارے کا شروع اور 21ویں پارے کا آخر، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. قرآن نازل فرمایا اگر تم چاہتی ہو اگر تم چاہتی ہو کہ ہمیں مال مل جائے، ہمیں آسائش مل جائے، پھر اس نبی کا آسائش سے تعلق نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے تھے مالی ولی دنیا، میرا دنیا کا کیا واسطہ ہے. کراکب استظل تحت شجرۃ ثم رکبا، فرمایا میرا تو اس سوار کی طرح میرا ہے، مثال ایسی ہے جو کسی درخت کے نیچے رکا، کچھ دیر سایہ حاصل کیا پھر چل دیا. ہر بندہ ہی مسافر، ہر بندہ ہی زندگی کا، یہ ہماری زندگیوں میں ہے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے. اس کے لیے ہم ناجائز بھی کرتے ہیں، جائز بھی کرتے ہیں، حلال بھی کماتے ہیں، حرام بھی. بس میری آسائشیں پوری ہونی چاہیے. آسائشیں اصل ہیں جنت میں، ذہن میں رکھو. یہاں دنیا میں دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں اجنبی ہیں. جہاں بھی ہم جائیں گے اجنبی ہیں. یہاں ایک زندگی کے سٹیج ہیں، 5 سال گویا ایک سٹاپ ہے، 10 سال ایک سٹاپ ہے، 15 20 40 60 70 80. ایک وقت آتا ہے روح نکل جاتی ہے، ہمارے سٹاپ ختم ہو جاتے ہیں، سفر ختم نہیں ہوتا ہے. سفر کا اینڈ ہوگا قبر میں جا کے، وہاں جا کے آسائشیں بھی وہی ہیں. وہاں جا کے ہمیشہ کی زندگی، مدتوں کی احقاباً قرآن کہتا ہے وہاں مدتوں رہیں گے اور اس کی انتہا ہوئے گی. جس کی انتہا نہ ہو وہ حقیقت ہوتی ہے، اور جس کی انتہا ہو جائے وہ فانی ہوتا ہے، وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے. وہ آپ کے ارد گرد کی ہمیں خدشہ دو. نبی کی بیویاں ہیں، وہ بھی عورتیں. تو قرآن پھر نازل ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ان کن یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آؤ اگر تمہیں مال چاہیے، تمہیں آسائش چاہیے. نبی آسائش والا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی زندگی یہ ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دن کی خوراک ہو، اس کا جسم تندرست ہو، اسے بیماری نہ ہو، فرمایا گویا اس کے لیے ساری کائنات گھیر کے اس کے لیے رکھ دی گئی. اللہ کے نیک بندوں کو دنیا کی صرف اتنی طلب ہوتی ہے، وہ کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتے، زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. جو اس کی پشت کو قائم رکھتے ہیں وہ زندگی گزارے، اپنے اللہ کی عبادت کرے. یہی اصل مقصد ہے. یہ جو ہم نے چونچلے پا رکھے، ٹھیک ہے دنیا کے ایک معاملات ہیں، دنیا کی خواہشات ہیں،
یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موبائل کو ہی لے لیں، موبائل کو ہی لے لیں، یہ بھی انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہم نے بنا لی ہے، کاروباری افراد ہو تو اور بات ہے، ہر بندے کی ضرورت نہیں۔ کھانا ہماری ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے، رہائش ہماری ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ لباس پہنتے ہیں، یا کھاتے ہیں، رہائش، یہ 3 ہی چیزیں ہیں۔ یا زیادہ راہ ہو، کہیں جانا ہو تو آپ کے پاس خرچ ہو، بس یہ، باقی چیزیں تو ہم زیادہ بناتے ہیں۔ سردی سے بچنے کے لیے کپڑے ہوں، گرمی سے بچنے کے لیے آپ کا مکان ہو، بس یہ چیز ہوتی ہے۔ سانس لیا جائے، خوراک مل جائے، یہی ہوتی ہے۔ آپ کہہ دو اپنی بیویوں کے لیے، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی خوبصورتی، زینتہ، اس کی خوبصورتی چاہتی ہو، فتعالی، تو آ جاؤ، مت دیکھنا، میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، اللہ بھیج دے گا، میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اسرحکن سراحا جمیلا۔ لیکن نبی کے پاس آسائش نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے پورا مہینہ آگ نہیں کرتی۔ پوچھا گزارا کیسے ہوتا؟ فرمایا کھجوریں ہوتی تھیں، پانی ہوتا تھا، بس اسی سے گزارا ہوتا تھا۔ وہ بھی غزوہ خیبر 5 ہجری میں، 5 ہجری میں جب رسول اللہ کی زندگی کو صرف 5 سال رہ گئے تو فتح خیبر ہوئی، اس وقت جا کے کھجوریں ملی، اس سے پہلے کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک سفر پہ گئے تو 7 کھجوریں تھی، کھانا ختم ہو گیا، 7 ساتھی تھے، ایک کھجور اللہ کے رسول نے ہر ایک کو دی۔ یعنی حالات اتنے تنگ، ہم آسائش میں آتے ہیں، کون سا ہمارا ناشتہ علیحدہ، دوپہر کا کھانا علیحدہ، رات کو کھانا علیحدہ، کو پارٹی فلاں جی فلاں، پھر کہتے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ آپ اپنی چادر دے کے پاؤں پھرائیں گے تو آپ کے خرچے پورے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسی میں گزارا کرتے ہیں۔ خواہشات کے پیچھے لگے کہ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، خواہشیں ایسی ہیں کہ آپ کی نظر جہاں جاتی ہے وہ جاتی ہے، وہ چیز نہیں ملتی۔ بھائیو، خواہشات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ چیزیں ادا کر جو میرے لیے ضروری ہے، اللہ وہ ادا کر دیتا ہے۔ فَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ، ہاں اگر تم چاہتی ہو مال دیتا ہوں، پھر تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ رسول آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، قیامت جنت کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر اللہ نے جو تم میں سے نیک ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم عطا کیا ہے، اجر عظیم اللہ نے تیار کیا۔ ان کا بیٹا وہ بیمار ہو گیا، وہ سفر گئے تو آنے سے پہلے بیٹا فوت ہو گیا۔ ماں ام سلیم ہے، اب ماں اور بیٹے کا تعلق، جب میرا خامد آئے گا تو پریشان ہوگا۔ اس نے اس کو کفن دیا، نہلایا، نہلا کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ ابو طلحہ آتے ہیں، بیٹا کیسے؟ اس نے کہا آرام میں آ گیا ہے، بیمار تھا نا، اللہ کے پاس بتایا نہیں کہ فوت ہو گیا، اس نے کہا آرام کر لیا ہے، اچھا سکون کر لیا۔ تو رات کو تنگ نہیں کیا کہ رات کو یہ ایسا مسئلہ بنے گا اس کے ساتھ، یہ پریشان ہوگا، ذہنی طور پہ یہ پریشان ہوگا۔ جن کی اولاد جاتی ہے ان کے پھر حالات دیکھنے والے ہوتے ہیں، باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب تھوڑی سی عمر کو پہنچتے بیٹا جب بچھڑتا ہے تو اس کی زندگی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر صبح کے وقت بتایا، اگلے دن بتایا، صبح کے وقت بتایا کہ آپ کا بیٹا، اور پوچھا اس نے بیٹا بتاؤ کہاں؟ اس نے کہا اگر کسی نے آپ کو امانت دی ہو تو اگر واپس لے لیں۔ اس نے کہا امانت واپس کرنی چاہیے۔ اس نے کہا ہم اللہ کی کیا؟ اس نے کہا امانت، ہمارا بیٹا کیا ہے؟ اللہ کی امانت۔ اس نے کہا اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، تو وہ اِنَّ لِلَّهِ پڑھتے ہیں۔ پھر ابو طلحہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو بتاتے ہیں کہ میری بیوی نے ایسے کیا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کو تمہاری بیوی کا یہ عمل بڑا ہی پسند آیا۔ کہاں مدینے میں عمل کیا ہے، کہاں عرش کا جو مالک ہے وہاں اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ یہ صبر کرنے والے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہی فرمایا تیری بیوی کا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا ہے اور اللہ اس میں برکت فرمائے گا۔ راوی کہتے ہیں اس ام سلیم کو اللہ نے پھر 9 بیٹے عطا کیے اور وہ 9 کے 9 قرآن کے عالم بنے، جو صبر کرتے ہیں، جو عورتیں صبر کرتی ہیں،
اللہ کی مشقت پہ، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، اللہ ان کو یہ بدلے عطا فرماتا ہے کہ اس کے ایک کے بدلے میں اللہ 9 بیٹے عطا فرماتا ہے، ایک کے بدلے میں یہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء کی 34 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی تعریف فرمائی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں، اور نیک ہونا بہت بڑی چیز ہے، نیک ہونا بہت بڑی چیز ہے، اور جس کو قرآن کہتے ہیں نیک ہونے کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ بہت عبادت گزار ہو، نہیں، نیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل صاف، کسی کے خلاف بغض نہ ہو۔ ایک صحابی کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی کا، نبی کا کسی کو کہہ دینا جنتی، کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو ایک صحابی اس کے پیچھے جاتے ہیں تو اس کے عمل دیکھتے ہیں، عمل تو وہی ہے جو باقی صحابہ کی، اور تو عمل کون سا کرتا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نے کہا تو جنتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا جنتی ہے۔ اس نے کہا اور تو وہی سارے عمل ہیں جو لوگ کرتے ہیں، ایک عمل ہے جب میں رات کو سونے لگتا ہوں ہر قسم کا بغض حسد میں دل سے نکال دیتا ہوں، ہر بندے کے خلاف جو دل میں ہوتا ہے نکال دیتا ہوں، اسے معاف کر دیتا ہوں، اللہ اسے معاف کر دے، یہی میرا عمل ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو یہ عمل کرتا ہے وہ آپ کی جنتی ہوتا ہے۔ کتنا تو مشکل ہے نیک بننا، صالح بننا کتنا مشکل ہے۔ قرآن کہتا ہے والصالحات قانتات، فرما بردار، جہاں اللہ نے کہا وہ کر لیا، جہاں روک دیا روک گئے۔ اور عورتوں کے لیے یہ بال منڈوانا قانتات میں آتا ہے۔ رسول اللہ، ابن مسعود نے کہا اللہ کے رسول نے لعنت کی کن عورتوں پہ؟ فرمایا جو اپنے یہ ابرو ان کو منڈواتی ہیں، جو اپنے چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں، جو اپنے دانتوں کو تیز کرواتی ہیں، جو اپنے جسموں میں رنگ بھرواتی ہیں، جو اپنے جعلی بال لگواتی ہیں، بال لگانے والے، بال لگوانے والے، رنگ بھرنے والے، رنگ بھروانے والے، بال اکھیڑنے والے، بال اکھڑانے والے، اور دانتوں کو تیز کرنے والے، کروانے والے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی لعنت ان پہ ہو، اللہ کی لعنت ان پہ ہو۔ ایک بات آتی ہے ابن مسعود کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ دیتے جو رسول دیتے اس کو لے لو، جس رسول منع کرتے اس کو۔ تو کھانے داد میں آتا ہے کہ وہ کون اللہ کی بات مانے، یہ روزہ رکھے۔ عورت جو ہے اسی صورت میں فرما بردار بن جاتی ہے جب اپنے خامد کی فرما برداری۔ حافظات للغیب، خامد موجود نہیں ہے، بیرون ملک گیا ہے، بیچارے وہاں محنت کرتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں، بچوں کے لیے، بچے باپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، بیوی خامد کی جدائی کو وہ محسوس کرتی، برداشت کرتی۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو باہر بیرون ملک گئے روزگار کے لیے، روزی کے لیے، یہاں ملک میں امیروں کا راج، امیروں کا، جج کا بیٹا گاڑی کے نیچے وہ لڑکیوں کو دے دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک ہفتے میں فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، بری بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک سائیکل چور ہے اور سائیکل چوری کرتا ہے غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اس کے لیے اور قانون ہے، امیروں کے لیے اور ملک چھوڑ جاتے ہیں یہاں۔ اور جہاں قانون کوئی نہ ہو وہاں دلتوں کا راج ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ چلا لیتا ہے، جیسے ہمارے ملک حال، سارے ملک پی آئی اے پہ جدید 10 ارب میں تصور کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگوں نے پھر باہر ہی جانا ہے، ظاہر ہے۔ تو وہ بیویاں جن کے خامد باہر ہیں وہ اپنے خامدوں کی جدائی برداشت کرتی ہیں، ان کے لیے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی، کسی اور مرد کی نظر نہ پڑے۔
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے. میرا جسم میرے خامد کا ہے، کسی غیر مرد کا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو عورت یہ کرتی ہے وہ عورت نیک ہے، قرآن کی گواہی. وہ قانتات بھی ہے اور قانتات بھی ہے، صالحتن بھی ہے، نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، کہ اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے، جو کسی اور مرد کی طرف نہیں دیکھتی ہے. قرآن کریم میں پھر 22ویں پارے میں اللہ نے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا بھی تذکرہ بھی کیا. جہاں مومنوں کا تذکرہ وہاں ہی تذکرہ کیا ہے عورتوں کا بھی، مومن مردوں کا، مومن عورتوں کا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. جہاں مومنوں کا تذکرہ وہیں مومن عورتوں کا تذکرہ. مومن مرد، مومن عورتیں، مسلم مرد، مسلمان عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. دونوں کو برابر میں رکھا ہے. حقوق اس کے بھی ہیں، حقوق اس کے بھی ہیں، فرائض اس کے بھی ہیں، فرائض اس کے بھی. اسلام کی تقسیم بڑی منصفانہ ہے. اسلام کسی چیز میں وہ خرابی پیدا نہیں ہونے دیتا. اسلام سمجھتا ہے جتنی مرد کی موجودگی ضروری ہے اتنی ہی عورت کی موجودگی ضروری ہے. حضرت آدم جنت میں اکیلے تھے، بیوی حوا کو بائیں پسلی سے پیدا کر دیا. کوئی یہ نہ کہے کہ عورت تو دنیا میں آئی ہے. نہیں، جہاں وجود اللہ نے جنت میں آدم کا رکھا ہے وہی وجود حوا کا بھی جنت میں رکھا ہے. اس لیے بتانے کے لیے کہ جتنے وہ ضروری ہے اتنا ہی وہ ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات کو دیکھیں. آپ نے تو بیٹیوں کے سائے دیکھے، آپ نے بیویوں کا سایہ دیکھا. آپ نے عورتوں کو حقوق دیے، آپ نے منع کر دیا کسی عورت پہ تشدد کرنے سے. عورت کے جو اپنے خامد کے ذمے حقوق ہیں، جو فرائض وہ کرے گی، وہ یہ ہے کہ اپنے خامد سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اسی لیے عدت کا وجود رکھا گیا. خامد طلاق دے دے مثلاً مرد، بیوی کے لیے عدت ہے 3 مہینے. اگر خامد فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن، یہ وہی تو تعلق ہے. اور یہ بڑا ہی غلط مسئلہ چل پڑا ہے جی. جب خامد فوت ہو جاتا ہے جی بیوی کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اور بیوی مر جائے کہتے ہیں تو وہ خامد جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اگر خامد مر جائے تو بیوی کچھ نہیں لگتی ہے. وہ جی تعلق ختم ہو گیا. تعلق کیسے ختم ہو گیا؟ اس کا وارث بنتا ہے کہ نہیں؟ وارث بنا ہے تو تعلق ہے. خامد اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے اگر بیوی فوت ہو جائے. اگر بیوی فوت ہو جائے خامد غسل دے سکتا ہے، خامد فوت ہو جائے بیوی غسل دے سکتی ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں آپ آئے جب اب بیمار تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے سر میں درد تھا، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا سر درد ہے. تو عائشہ کہتی ہیں میرے سر میں درد ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں عائشہ اگر تو فوت ہو گئی میں تجھے غسل بھی دوں گا، تجھے کفن بھی دوں گا. تو یہ معاشرے میں غلط بات ہے کہ خامد مرنے کے بعد بیوی کی میت کو، جو بیوی کا جسم ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہاتھ لگا سکتا ہے، دفن دے کر سکتا ہے، کفن پہنا سکتا ہے، غسل دے سکتا ہے. بیوی جو ہے وہ خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی. رسول اللہ نے فرمایا حلال نہیں ہے کسی عورت کے لیے کہ رات اپنے خامد کے گھر کے باہر گزارے. اس کی اجازت کو اور بات ہے، اجازت کو اور بات ہے کہ خامد اجازت دیتا ہے پھر اپنے میکے بھی جا سکتی ہے، بھائیوں کو مل سکتی ہے، بہنوں کو مل سکتی ہے، کسی شادی پہ جا سکتی ہے. اگر خامد کی اجازت نہیں ہے، دن میں تو چلو خامد باہر ہے وہ بھی کہیں چلی گئی، وہ بھی اجازت کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن رات کو کسی صورت میں بھی وہ باہر نہیں گزار سکتی. حج عمرہ جیسا نیکی کا کام، حج بھی نیکی کا کام، عمرہ بھی نیکی کا کام.
وہاں خامد اگر ہوگا یا کوئی نہ کوئی محرم، وہ اللہ کے ساتھ اگر خامد کہے گا رکھے گی، وگرنہ نہیں. وہ عبادت نہیں ہے جس میں خامد کی رضامندی نہیں. خامد کی رضامندی، ایک عورت آتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مسائل پوچھتی، آپ اس سے پوچھتے ہیں تیری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا شادی ہوئی ہے. خامد سے تعلق کیسا؟ اس نے کہا بہت اچھا. وہاں الفاظ پرمایا وہ تیری جنت بھی ہے، تیری دوزخ بھی ہے. اس کی فرما برداری کرے گی تجھے جنت ملے گی، اگر فرما برداری نہیں کرے گی تو دوزخ میں جائے گی، دوزخ میں جائے گی. رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معاشرے میں اسی لیے خرابی ہے. غیروں سے ہنس کے بات کرنا، خامد سے نفرت کرنا، خامد کو مصیبت سمجھنا نہیں. اگر وہ نہ ہو تیری عزت کون کرے؟ اگر وہ تیرے ساتھ نہ جائے اور برسوں اپنے میکے میں رہے. ایک ٹوبا ٹیکسنگ کا آدمی آتا ہے، وہ آگے کہتا ہے جی میری شادی کو 5-6 سال ہو گئے ہیں اور میری بیوی ٹوٹلی میرے پاس کچھ مہینے رہی ہے، 3 یا 4 مہینے. اور شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر میں رکھ لیں. اگر خامد کے پاس نہیں رکھنا ہے، کہتا میرے 2 بچے ہیں، اب میرا کیا قصور ہے؟ شادی پہ خرچ بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، عزت بھی دی ہے، مکان بھی بنایا ہے، سب کچھ. کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، تھوڑی سا مسئلہ بنا، چلو جی گھر چلو. اپنی بیٹیوں کے گھر آباد کریں. اللہ تمام بیٹیوں کے گھروں کو آباد کرے. جن کے رشتے ہو جاتے، شادی کرنا کون سا آسان ہے؟ ہر روز کا مسئلہ تھوڑا ہے. اور داماد کو بیٹا سمجھے، عزت دیں، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ آپ میری عزت نہیں کرتے. نہیں، اپنی بیٹی کے گھر کو سنبھالیں، بیٹی کے گھر کو بنائیں اور اس سے پیار کریں. داماد سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامادوں سے پیار کرتے تھے. زینب رضی اللہ عنہا آپ کی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی، ان کی شادی ابو العاص بن ربیع بنو امیہ میں سے، وہ ان کے ساتھ کیا. غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑائی ہوئی. مسلمان ہے ابو العاص آپ کا داماد قید ہو کے آ گئے. میں بتاتا ہوں کہ بیوی اور خامد کا تعلق کیا ہے. تو وہاں یہ مقرر ہو گیا کہ ہر جو اپنے خامد کے دل ہے اس کے فدیے میں رقم بھیجے گی، جو چاہے گا وہ آزاد کر دیا جائے. جتنے قیدی ہیں ان کو فدیہ آ جائے. فدیہ کا مطلب ہے کسی بدلے میں چیز دینا، عوض دے دینا، اس کے بدلے میں اسے آزاد کر دیا جائے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے
وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے دیا تھا جب ان کی شادی کے موقع پہ، اور رسول اللہ حضرت خدیجہ کو کبھی نہیں بھولے تھے، بار بار تذکرہ کرتے خدیجہ تو خدیجہ تھی، تو حضرت عائشہ کہتی میں چڑ گئی، میں نے کہا وہ بڑھیا عورت جو آپ سے 15 برس بڑی تھی اس کا کیا تھا؟ فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا، خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی، جب میں باہر سے آتا تو وہ مجھے سنبھالتی، جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ، اور یہاں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رسول اللہ شاید بشر نہیں ہے، ہم میں سے بہت لوگ سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ ان کو بشر کہا جائے، اور ہمارے لیے اور کیا ہے؟ اور ہمارے لیے یہ فخر ہے کہ ہمارے رسول ہم میں سے ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، رسولا منہم، ہم میں سے ہیں۔ عبداللہ کے لخت جگر انسانوں میں سے باہر نہیں ہے، پہلی وحی اترتی ہے تو رسول اللہ گھبرا جاتے ہیں، اب آگے ظاہر فرشتے کی قوت ہوتی، پتہ ہی نہیں تھا آپ کو میں نے نبی بننا ہے، میں نے رسول بننا ہے، ان پہ وحی اترنی ہے، گھبرائے ہوئے آئے، خدیجہ سے کہتے ہیں انی خفت علی نفسی، مجھے اپنی جان پہ خوف ہے، میری جان نہ چلی جائے، وہ کہتے ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ اتنے اچھے ہیں میرے شوہر مکرم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری ملاتے ہیں، تحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں، تاکر الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غمخواری کرتے ہیں، کسی کا بوجھ اٹھا دیا، لوگوں کی غمخواری کی، کھانے کھلاتے ہیں، آپ کو بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، مسکینوں کے سب پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، اچھے ہیں، کردار بڑا اعلیٰ ہے، آپ کو یاد آ گیا وہ ہار، خدیجہ وہ ہار دیکھا، فرمایا کس نے بھیجا ہے؟ کہا آپ کی بیٹی زینب نے بھیجا، اور بیٹیوں کے چیزیں دیکھ کے باپوں کو رونا آتی ہے، داماد قید، وہ پیغمبر، اعلیٰ پیغمبر، عظیم پیغمبر، ارفع پیغمبر، انک لعلی خلق عظیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اتنی بڑی شان کائنات میں کسی اور کی نہیں ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی شان ہونے کے باوجود داماد قیدی ہے، اس کو چھڑا نہیں سکتے، کیوں؟ اصول سب کے لیے ایک جیسے، لوگوں کے قیدی ہیں تو میرا بھی اگر داماد قیدی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب وہ ہار دیکھا کہ شاید بیٹی کے پاس اور کچھ نہیں تھا، اس نے وہ ہار ہی بھیج دیا۔ پتہ نہیں زینب کے حالات، یہ مکے میں تھی، زینب مکے میں تھی، اپنی بیٹی اور بیٹیوں کے غم وہی جانتے ہیں جن کی بیٹیاں دور بھی آئی ہیں، جن سے رابطہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو وہ ہار دیکھا تو رسول اللہ رو پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کسی نے کیا ہے؟ فرمایا مجھے خدیجہ یاد آ گئی، تو پھر آپ نے گزارش کی صحابہ سے اگر تم چاہو تو میری بیٹی کا قیدی ہے، اسے واپس کر دیتے ہیں، یہ ہار بھی واپس کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ جو آپ کی رضا ہے وہ صحابہ کی رضا ہے، قیدی بھی چھوڑ دیا، ہار بھی واپس کر دیا، یہ میرے رسول اپنی اس زوجہ کو نہیں بھولتے جس نے وفا کی ہے، باہر سے مار کھا کے آتے تو خدیجہ آپ کے ہاتھ کو دھلاتی ہیں، آپ کے چہرے کو صاف کرتی ہیں، آپ کے بالوں کو صاف کرتی ہیں، کوئی کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، خون کو صاف کرتے ہیں، اللہ کے یہ درویش اگلے دن پھر ڈیوٹی پہ نکل جاتا ہے، اور نیکوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، لوگوں کے تانے برداشت کرتے ہیں، ایسے ہی اماموں کو جھڑکیں نہیں پڑتی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کی مسجد میں بھی ہوتا ہے، 2 منٹ امام لیٹ، مولوی کہاں تھے؟ قاری صاحب کیا مسئلہ ہے؟ خیر ہے؟ امام کی عزت ہی کوئی نہیں، یہ میں انشاءاللہ علیحدہ جمعہ پڑھاؤں گا کہ امام کی کیا بکت ہوتی ہے، امام تو سردار ہوتا ہے، تو یہ نبیوں کی سیرت ہے کہ نبیوں کو ان کی قوموں نے ستایا، اماموں کو ان کے مقتدیوں نے ستایا، آپ نہ رکھیں ایسے امام کو جو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اگر رکھ لیا ہے تو اس کی عزت کیوں نہیں کرتے، اس کا وقار کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو وہ اپنی بیوی یاد. یہ میں بتا رہا ہوں کہ وفا کا رشتہ کیا ہوتا ہے, کہ فوت ہونے کے بعد ساری زندگی اس کی زندگی میں کسی اور سے شادی نہ, 50 سال تک جوانی کا عرصہ وفا کا ثبوت دیا رسول اللہ نے بھی, خدیجۃ الکبریٰ نے. یہ وفا کی علامت محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, وفا کی علامت خدیجۃ الکبریٰ. اللہ کی اربوں خربوں رحمتیں ہوں خدیجۃ الکبریٰ. اپنی بیٹیوں کے گھر بسایا, اپنی بیٹیوں کو ان کے خامدوں سے محبت کا حکم دیں, اور بیٹیوں کو چاہیے کہ خامدوں کی عزت کریں, ان کی خدمت کریں. ہر چیز صدقہ ہے بیوی کے لیے جو اپنے خامد کے لیے کرتی ہے. اپنے خامد کے بچوں کو سنبھالنے پہ بھی صدقہ ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے. اور آخر میں صرف 2 باتیں میں کروں گا, ان میں سے ایک بات تو ہر رمضان میں ہوتی ہے. عورت شادی شدہ عورت, خاص کر شادی شدہ عورت کا اعتکاف بیٹھنا کسی صورت صحیح نہیں. رسول اللہ نے فرمایا رات نہیں گزار سکتی اپنے گھر کے علاوہ. عام عورت بھی, اگر بیٹی ہے تو باپ, غیر شادی شدہ باپ کے گھر کے بغیر رات نہیں باہر گزار سکتی. اور ہماری جماعتوں نے شادی شدہ کیا, غیر شادی شدہ کیا, مسجدوں میں اعتکاف کے انتظام کر دی, اور ہم اسے ثواب سمجھتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں رات نہیں باہر گزار سکتی. ہم کہیں سے کوئی عورت کسی گاؤں سے آتی ہے, کوئی شہر کے کسی کنارے سے آتی ہے, کسی محلے سے آتی ہے, ہم اس کے اعتکاف میں بٹھا دیتے ہیں اور اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں. رسول اللہ کی پوری حیاتی صرف آپ کی بیویاں, وہ بھی مسجد کے ساتھ رہتے ہیں. مسجد ہے, مسجد کے ساتھ حجرات تھے, کہیں باہر نہیں تھے. آپ کے نبیوں کے, آپ کی بیویوں کے جو حجرے تھے ان کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے, اس لیے وہ اعتکاف بیٹھی ہیں. ان کے علاوہ ازواج مطہرات کے علاوہ کبھی کوئی عام عورت کبھی کسی دور میں صحابیات میں سے, تابعیات میں سے, تابعیات و تابعیات میں سے, یعنی صحابیات ان کی شاگردیں کبھی کوئی عورت اعتکاف نہیں بیٹھی ہے. یہ ذہن میں اچھی طرح رکھ لیں. جو ایسی مسجد کرتی ہے, جو ایسی انتظامیہ کرتی ہے, جو اعتکاف بٹھاتے ہیں, سارے اللہ کے بھی نافرمان ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نافرمان. نیکی وہ نہیں ہوتی جو میرا دل چاہے, نیکی وہ ہوتی ہے جس پہ مہر رسول ہو, مہر نبوت ہو, جس پہ اللہ کا قرآن ہو, محمد رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. عورت اپنے گھر میں رہے, خامد کی عزت کرے, اس کا خیال کرے. رسول اللہ کی آخری بات کر کے وہ بات ختم کرتا ہوں. فرمایا جس کا خامد اس پہ ناراض ہوتا ہے, خامد ناراض ہے بیوی پہ, فرمایا اللہ کے فرشتے ساری رات اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور فرمایا 2 بندے ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے, عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. ایک وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کے بھاگ جائے, اور ایک وہ بیوی جس کا خاوند اس سے ناراض ہو. اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.